بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں قیام پذیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ ملاقات کرے۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن قرظہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ آج رات میرے قافلے اور تمہارے لشکر کے درمیان مجھ سے ملاقات کرو۔ عمر بن سعد 20 سواروں کے ساتھ لشکر سے نکلا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 سواریوں کے ساتھ اپنے قافلے سے نکلے۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سب پیچھے ہٹ جائیں۔ عمر بن سعد نے بھی اپنے سپاہیوں سے پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ سب وہاں سے اتنی دور ہٹ گئے جہاں ان دونوں کی کوئی آواز اور کوئی بات نہیں سنائی دے رہی تھی۔ دونوں بہت دیر تک بات چیت کرتے رہے اور اچھی خاصی رات گزر گئی، پھر اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ لوگوں نے اپنے اپنے وہم و گمان سے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا کہ تو میرے ساتھ یزید کے پاس چل، دونوں اکیلے چلتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میرا گھر جلا دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بنوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میری جاگیریں چھن جائیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر میں تجھے اپنے مال میں سے دوں گا جو حجاز میں ہے۔ عمر بن سعد نے اسے گوارا نہیں کیا۔ لوگوں میں اسی بات کا چرچا تھا اور بغیر اس کے کہ کچھ سنا ہو یا کچھ جانتے ہوں ایک دوسرے سے یہی ذکر کرتے تھے۔ اور محدثین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں سے ایک میرے لیے اختیار کر، یا تو یہ کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہیں جانے دے، یا یہ کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں اور وہ میرے اور اپنے درمیان جو بھی فیصلہ کرے، یا پھر مجھے مملکت اسلامیہ کی کسی بھی سرحد کی طرف جانے دے اور میں ان لوگوں کا ایک شخص بن کر رہوں گا اور میرا نفع و نقصان ان کے ضمن میں ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات ہرگز نہیں کہی جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں گے، یا یہ کہ مجھے بلاد اسلام کی کسی سرحد کی طرف جانے دے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دے اور میں دیکھوں کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنے کے بعد عمر بن سعد نے کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا۔ علامہ محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں، عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3-4 ملاقاتیں کی اور پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھ کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کے شعلے کو بجھا دیا ہے، اختلاف کو دفع کیا ہے اور قوم کی بہتری چاہی ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہی چلے جائیں، یا مملکت اسلامیہ کی سرحدوں میں سے کسی بھی سرحد کی طرف چلے جائیں، یا پھر امیر المومنین یزید کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور اپنے اور ان کے درمیان جو فیصلہ چاہیں وہ کرے۔ اس میں آپ کی بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، یہ خط ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر یعنی حاکم کا خیر خواہ ہو اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے قبول کیا۔ یہ سن کر شمر بن ذوالجوشن اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، تو یہ بات قبول کرتا ہے؟ ارے وہ تو تیری زمین پر اترے ہوئے ہیں، تیرے پہلو میں موجود ہیں۔ اللہ کی قسم تیری اطاعت کیے بغیر وہ تیرے شہر سے چلے گئے تو قوت غلبہ ان کو ملے گا اور عاجزی و کمزوری تجھے ملے گی۔ یہ موقع ان کو نہیں دینا چاہیے، اس میں تیری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے سب ساتھی تیرے حکم پر سر جھکا دیں۔ اگر تو سزا دے تو تجھے سزا دینے کا حق ہے اور اگر معاف کر دے تو تجھ کو اختیار ہے۔ اللہ کی قسم میں تو یہ سنتا ہوں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، تو نے کیا یہ اچھا رائے دی ہے، راہ تو بس یہی ہے۔ ناظرین، 9 محرم حرام کی رات کا وقت تھا۔ آپ رات بھر عبادت میں مشغول رہے۔ صبح 10 محرم کی تاریخ آ گئی۔ دونوں اطراف میں صف آرائی ہو رہی تھی۔ نماز فجر کے بعد
عمرو بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام بھی اپنے احباب کے ساتھ تیار تھے۔ آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ جس میں بچے، بوڑھے، خواتین بھی شامل تھی۔ دوسری جانب 90,000 کا لشکر تمام حرب و ہتھیار سے لیس تھے۔ آپ نے جس جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف رخ کرتے، یزیدی فوج بیڑیوں کی مانند بھاگ کھڑی ہوتی۔ معاملہ بہت طویل ہو گیا۔ معصوم اور شیرخوار بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ خیمے جلا دیے گئے۔ بھوکے پیاسے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کربلا میں سفر کا پہاڑ بن کر جمے رہے۔ یزیدی دور سے تیر برساتے رہے، اور پھر ایک مرحلہ آیا کہ بدبخت شمر ذوالجوشن جب قریب آیا تو آپ پہچان گئے کہ یہی سفید داغ والا وہی بدبخت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اہل بیت کے خون سے اس کے منہ کو رنگتا دیکھتا ہوں، اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ شمر لہین کے لیے بدبختی ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے، اور شمر کی تلوار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ وہ یوم عاشورہ جمعہ کے دن تھا۔ ماہ محرم الحرام 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس وقت امام حسین کی عمر 55 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، پیغام میں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کئی پیغام دیتی ہے۔ اول یہ کہ ایمان والا اپنے خون کے آخری قطرے تک حق پر صداقت پر جمع رہے، باطل کی قوت سے مرعوب نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی جن خرابیوں کے باعث مخالفت کیا ویسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرے، اور فسق و فجور والا کام نہ کرے، اور نہ ویسے لوگوں کا ساتھ دے۔ نیز یہ بھی پیغام ملا کہ ظاہری قوت کے آگے بسا اوقات نیک لوگوں ظاہری طور پر مات کھا جاتے ہیں، مگر جو حق ہے وہ سچائی ہے، وہ کبھی مات نہیں پڑتی، مات نہیں کھاتے، اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لاتی ہے۔ یہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کا سرمایہ حیات یزیدیت نہیں بلکہ شبیریت حسینیت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت امت مسلمہ کے لیے کئی پہلو سے عملی نمونہ ہے، جس پر انسان عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو اسلامی طور پر قائم رکھے۔ اسلامی زندگی اسلامی رنگ و روپ کی بحالی کے لیے صداقت، حقانیت، جہد مسلسل اور عمل پہم میں حسینی کردار اور حسینی جذبہ اثار و قربانی سے سرشار ہو۔ اقتدار کی جان تو لے سکتی ہے، ایمان نہیں۔ اگر ایمانی طاقت کا فرما ہو تو اس کے عزم و استقلال کی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔